سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ معمولات جو سرکار نے تعلیم امت کے لیے اللہ رب العزت آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سرکار نے رمضان کا مہینہ گزارا اور اس امت کو درس دیا کہ یہ خاص اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حضور فرماتے تھے یا اللہ اس مہینے کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک کی مہلت عطا فرما۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے اندر ہی حضور رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے اندر حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی حضور اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، کمر بستہ ہو گئے یعنی حضور اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور کمر باندھ لیتے تھے عبادت کے لیے۔ اور سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا عبادت کی وجہ سے کثرت سے، یعنی حضور کا پہلے چہرہ مبارک سرخ تھا اور چمکتا ہوا چہرہ تھا، کثرت سے عبادت کی وجہ سے حضور کا چہرہ اور بھی سرخ ہو جاتا تھا، حضور اتنی عبادت فرماتے تھے۔ اور آج رمضان کی آمد ہے لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہر طرف شور ہوتا تھا رمضان آ رہا ہے، اور آج یہ بھی وقت آن پڑا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے رمضان آ رہا ہے۔ چلتے چلتے یہ اس سٹیج تک آن پڑے ہیں ہم، لوگوں کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ رمضان کا مہینہ تھا پچھلے سال اور ہمارے لاہور کی سڑکوں پر ادھر نماز تراویح کا ٹائم ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے مسجدوں سے،
ادھر روڈوں کے اوپر ناچ گانے کی محافل سج رہی ہے، یہ پچھلے رمضان کے اندر ہوتا رہا۔ کرسی کے نشے کے اندر لوگ اتنے دھند ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ رمضان ہے، اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ آج ان کا حشر دیکھ لو کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ حضور رمضان کے روزے تو فرض ہیں نا، حضور شعبان کے روزے بھی کثرت سے حضور رکھتے تھے۔ آج کسی سے پوچھ لے، انہیں کہنا میں 15 شعبان کا روزہ رکھیا ہونا ہے، وہ بھی بس کسی نے رکھیا ہونا ہے، کثرت نال تے دور کی نہ رہا، رکھیا ہی انہوں نے 15 کا ہونا ہے صرف، وہ بھی کسی نے۔ یہاں تک لکھا انہوں نے کہا سرکار شعبان اس مہینے کو پورا مہینہ حضور روزہ رکھتے تھے، یعنی نفلی روزہ حضور اتنے اہتمام سے رکھتے تھے، تو فرض روزے کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور اس کا کتنا اہتمام فرماتے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا یہ مہینہ تو اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ نے اس امت پر خاص کرم فرمایا کہ رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس امت پر اتنا اللہ کا فضل اور کرم ہوا، سرکار خود عبادت کرتے اور تعلیمی امت کے لیے فرمایا یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی ایک نیکی عام دنوں کے اندر 70 نیکیوں کے برابر اللہ اس کی ایک نیکی کو کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ نفل پڑھے نا، نفل، اللہ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرض اور نفل کا تقابل نہیں ہے، فرض فرض ہے، نفل نفل ہے۔ اور مسلمانوں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا قرب پایا نا، فرض سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ فرض تو وہ ہے جو ہمارے ذمے ہیں، وہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہمارے لیے۔ جس بندے نے اللہ کا قرب پانا ہے نا، اس نے قرب اللہ کا پایا ہے تو نوافل کے ذریعے پایا ہے، نفلی عبادت اس نے کی ہے، نفلی صدقہ و خیرات، نفلی روزے، نفلی عبادات کے ذریعے اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ فرض کے ذریعے صرف بندہ اپنا جو ہے نا، اپنی ہماری جان کا خلاصہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ نہیں ہوں گے، وگرنہ اللہ کا کوئی قرب پانا چاہتا ہے نا تو وہ نوافل ہی ہیں جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اور پھر نوافل کے ذریعے بس ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ وہ تھا جو کسی کے ماتحت کام کرتا تھا، اس کے مالک نے اس کو کہا کہ یار تم نے یہ والا کام کرنا ہے، وہ تو اس پر ضروری تھا نا کہ مالک نے کہا ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ تنخواہ لیتا ہے۔ اگر مالک کے بتائے ہوئے کام سے وہ ایکسٹرا کام کرے گا نا تو مالک خوش ہو جائے گا، جتنا میں نے کیا کہا تھا اتنا بھی کیا، اپنی مرضی سے ایکسٹرا کام بھی اس نے کیا ہے۔ یہ نفل ہے، جتنا تو رب نے ہمارے اوپر فرض کر دیا نا کہ یہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہمارا خلاصی ہو گئی نا کہ رب کا حکم آ گیا نا۔ اس سے جو ایکسٹرا ہوتا ہے نا نفل، وہ ہوتا ہے جس کو رب بڑا پسند فرماتا ہے اور پھر رب کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان نقل فرمایا کہ نوافل کے ذریعے جس وقت بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو خالق کائنات بندے سے خوش کتنا ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ۔ فرمایا جب بھی کوئی بندہ جس نے میرا قرب پایا نا، جو میرے قریب ہوا، یتقرب الیہ، فرمایا وہ ایک ذریعہ تھا، بالنوافل، نوافل کے ذریعے اس نے میرا قرب پایا۔ پھر کتنا قرب پایا؟ فرمایا حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور کتنا خوش نصیب سے بندہ کو جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ ویسے تو ہر بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اس کی محبت نہ ہو تو جیسے ہمارے کرتوت ہے نا، تو صبح کو اٹھیں تو باندروں جیسی شکلیں بنی ہوئی ہوں، جیسے ہمارے کرتوت ہیں۔ ایک اللہ نے کہا تھا ان کو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی،
صبح کو اٹھے تو آدھے بندر اور آدھے خنزیر بن گئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دتکارے ہوئے بندر۔ اتنے سارا کچھ کر کے بھی صبح اٹھتے ہیں صحیح سلامت نے کچھ بھی نہیں، ہوا بھی چلتی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، ساری نعمتیں کھا کر بھی جس وقت وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو پھر منہ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اتنے جنہوں نے فرض نہیں پڑھے انہوں نے کی پتا اللہ دا قرب شے کی ہوندی ہے، انہاں او دی بلا جانے۔ لیکن دیکھو امام بخاری نے کتنی شاندار حدیث مبارکہ نقل فرمائی، فرمانے لگے رب کریم فرماتا ہے وما یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ میں اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے رب۔ فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ شرط یہ ہے، فرض نہیں، نوافل کے ذریعے جو میرا قرب حاصل کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اور فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ کوئی بندہ رب کہاں تک یہ الفاظ کہے؟ ویسے تو بندہ عام معنی کے اندر اس کو سمجھے تو بندہ ویسے پاگل ہو جاتا ہے کہ رب کسی کے ہاتھ بن جائے، یہ تو معنی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے کہ رب کسی کے ہاتھ بن جائے۔ آگے تو امام بخاری نے الفاظ ہی بڑے سخت لکھے، لیکن شرط پہلی اللہ نے فرمایا وما یتقرب الی بالنوافل، کہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا، ہمیشہ۔ جب بھی بندے نے میرا قرب پایا تو نوافل کے ذریعے پایا، فرض کے ذریعے نہیں۔ فرض تو اس کے ذمے پر تھے نا، اس نے جان چھڑانی تھی، اس نے ادا کرنا ہی کرنے تھے، جس کے بعد گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں امت فرض بھی نہیں پڑتی ہے تو نوافل کی طرف کون جائے گا؟ فرمایا میں اس کے کان بنتا ہوں جن کانوں سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، یہ دیکھو امام بخاری نے لکھا، رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن پاؤں سے میرا بندہ چلتا ہے۔ نوافل کے ذریعے جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے نا، میں اس سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جن پاؤں سے بندہ چلتا ہے۔ یہ رب کے قرب کو پانے کا یہ ذریعہ ہے نوافل۔ اور یہ یہاں تو اور آگے امام بخاری علیہ رحمۃ لکھا، پھر جس وقت بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے نا تو پھر رب کہتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جب پھر مجھ سے وہ سوال کرتا ہے نا تو ضرور عطا فرماتا ہوں، بس اس کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے، رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی کمال اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ رمضان کی آمد ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے معمولات تھے، سرکار کثرت سے عبادت فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی حضور کا چہرہ مبارک، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا عبادت کی وجہ سے، حضور کمر بستہ ہو جاتے۔ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا، جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا نا، سرکار پورا عشرہ ہی جاگ کر گزار دیتے تھے عبادت کے اندر، سارا عشرہ حضور عبادت میں۔ یہ تھے جو آخری عشرہ آنا نا، لوگ مسیتاں چھاڑ کے نا تے بازار شاپنگ ہے تے جڑا کوئی کام کاج کرنا انہوں نے کہا لالو سیزن ہے، بس 4 دن اہی نے پیسے کمان دے، اسی یہ پیسے کمان آئے ہیں، سانو ہے پتہ ہی کوئی نہیں میرا مقصد کی ہے۔ میں کہ کمالا کی کریں گا، کوٹھی بنائے گا، گڈی لویں گا، پھر روڈ تے بندہ چڑھتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ گڈی بچتی نہ بندہ بچتا ہے۔ ساری زندگی جڑا انہیں کمایا منٹ نہیں لگیا، بس 1 سیکنڈ نہیں لگتا، انہوں پتہ ہی نہیں میں اتنے آیا کی کرن تھا، میرا مقصد کی، اللہ نے منو بنایا کیوں، پیدا کیوں فرمایا۔ اور جدے واسطے اللہ نے ساری کائنات بنائی تے جنہ دی مصروفیت زندگی دے اندر اینی سی کہ قیامت تک کسی بندے دی اینی مصروفیت نہیں ہونی جنی حضور دی مصروفیت تھی۔ فرمایا ساری رات ہی حضور اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے آخری عشرہ ہے۔
تے آخری عشرہ جو رمضان دا آنا نا تو پھر ویکھنا مسیتے تے نظر تانوں بندہ کوئی نہیں نا، تے جے تسی کدے بازار چلے جاؤ تے اللہ معاف کرے پھر جو کچھ اتنے حشر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عید، یہ رمضان جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کا طریقہ کار یہ تھا۔ میں کس کی سنت پر عمل کر رہا ہوں؟ میں دعویٰ کرتا ہوں رسول اللہ کا امتی ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں جن کے صدقے سے اللہ نے عید عطا فرمائی ہے۔ جیڑی خوشی میں منا رہے ہیں وہ عید سرکار دے زمانے چ بھی آئی سی نا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری عشرہ کیا بازاروں کے اندر گزارا؟ نہیں، غلام رسول سعیدی علیہ الرحمٰن نے پورا عشرہ سرکار نے جاگ کر گزار دیا، صرف لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ یہ مسلمانوں رمضان کی آمد ہے۔ لوگ اتنا جو ہے نا، وہ پہلے رمضان ہوتا تھا، شور ہوتا تھا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، لوگوں کے دلوں میں احترام ہوتا تھا رمضان کا۔ تسی ہن دیکھ لینا، نہ لوگ روزہ رکھن گے تے نہ روزے دا احترام ہی کرن گے۔ گانے بھی چل رہے نے، ہوٹل بھی کھلے نے۔ تے عجیب گل جی ویکھن جاندی نا، وہ ہوٹل والے نا اگے انج کر کے کنات جی پا دین گے تے پیچھے روٹیاں لائی جان گے، تے ادھروں دی اندر بندہ وڑ کے تے کھا آوے۔ تے او مینوں اے نہیں سمجھ آندی ہے کنات پتہ نہیں انہوں نے کیوں پائی ہے، یا ننگن والے نوں پتہ نہیں انہوں نے کنات کیوں پائی تے پیچھے ہوٹل چل رہے۔ میں کدے سوچنا کہ انہوں نے شاید پولیس والے اندر ڈر تو پائی ہوئی ہے۔ بعد جو پتہ چلتا ہے کہ پولیس والا آپ ہی اندر بڑھیا افطاری کرن دے واسطے انہوں کنے منع کرنا ہے؟ ایک دن اسلام آئے نا یہاں پر ہے تو دیکھنا پھر رمضان کے اندر کوئی بندہ ہوٹل کھول کر دیکھے تو دکان تے چلے جانا تو سگٹاں والی ڈبی دے کے آنے کر رومال پا دین گے، سگٹاں والی تے پانا والا جڑا ہوندا نا وہ چک کے تھلے رکھ لین گے، تے سگرٹ بھی بیچی جان گے تے پان بھی لائی جان گے۔ اے روزے دا احترام ہو رہا ہے، صرف کپڑا پایا ہے۔ ہن احترام صرف روزے دا اینا ہی رہ گیا کہ صرف کپڑا ہی پہنا اگے بس، تے ہولی ہولی وہ بھی مک جانا ہے۔ اے رکشے والوں ویکھ لو، سرے عام انہوں نے گانے لائے ہوندے نے، انہوں نے کون رمضان ہے روزہ ہے بند کر لو، پاویں تسی سوبر ہی کہہ لو، انہوں نے تانوں تکے نا گانے سنانے ہی سنانے۔ یعنی ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، عبادت کرنا تو دور کی نہ رہا، ہمارے دل کے اندر احترام بھی نہ رہا۔ وہ پتہ نہیں ہم کتنی مرتبہ وہ بات بیان کر چکے، عیسائی جس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ رمضان کے اندر وہ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے کہا تجھے نہیں پتہ مسلمانوں کا روزہ ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو کھا رہا ہے۔ سرکار خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے، فرمایا تو نے روزے کا احترام کیا ہے اور غیر مسلم مر جائے، ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سرکار خود کلمہ پڑھایا اس کو۔ اور میں کہتا ہوں ایک روزے دا احترام عیسائی کرے تے سرکار زیارت دا شرف عطا فرماون، تے ہوئے مسلمان روزے دا احترام کرے، دل تے ہاتھ رکھ۔ ہمارا ایمان کہتا ہے سرکار حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام نصیب فرمائیں گے۔ کر صحیح احترام اور دیکھ صحیح ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا معمول کیا تھا؟ سرکار کثرت سے عبادت کرتے، کثرت سے سرکار روزے رکھتے، اور اللہ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات حضور کثرت سے کرتے۔ آج کی گفتگو کے اندر صرف ہم دو چیزیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے عبادت کرتے تھے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت سرکار فرماتے، کتنی کثرت سے سرکار۔ اور جو تیسری چیز ہے نا کہ صدقہ و خیرات، اگلا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پر اور امپورٹنٹ گفتگو، اہم گفتگو، جڑے بندے صرف فرضاں دے ٹائم آن گے نا وہ پتہ نہیں کہڑا جمعہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں پتا کہ جمعے دا مقصد کی تھی۔ اے جڑا مولوی اتنے بہ کے اپنا سر کھپائی بیٹھا، اے جمعہ جڑا تو دو فرض پڑھنا ہے یہ سارا ہفتہ بھی ہوندے نے گا، بلکہ ظہر دے 4 ہوندے پورا ہفتہ، تے جمعے والے دن 2 ہوندے، تو سمجھا کہ جمعہ فرض نے 2، اور جمعہ 2 فرض نہیں، جمعہ اے جڑا سی سر کھپائی بیٹھے ہیں، اے سن مار اتھے تینوں پتہ چلے کہ جمعے کی فضیلت، جتنی جمعے کی فضیلت ہے نا یہ ساری اس خطبے کی وجہ سے ہے، کہ جو اس کے اندر دین رسول اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اتنے مولوی کی گل کوئی سننا، ظاہری گل عمل جو نہیں کرنا، دین کی تڑپ کسی کے دل کے اندر ہو نا تو اس کو پتہ ہو کہ دین ہے۔ 3 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے پیدل سفر کر کے صحابہ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک حدیث فلاں بندے کے پاس ہے، صرف سننے کے لیے کہ حضور کا فرمان اس کے پاس ہے۔ اور یہ تو موضوع بڑا لمبا ہے، میں نے کہا تھا کسی دن اس موضوع کو چھیڑیں گے تو
میں بھی پھر گل کہہ دینا تے پتہ بھول جانا وا تے میں کرنل صاحب نوں کہنا مینوں بعد یاد کرا دیا کرو کہ موضوع میں پتہ نہیں کیڑا کہہ دینا پھر مینوں آپ بھول جانا میں یہ ایک دین ہم تک کیسے پہنچا یہ وہ دل خراش موضوع ہے کہ بندہ سنتا ہے تو جس وقت صحابی دروازے پر پہنچے تو جس وقت دروازہ کھلا نا تو آگے والے بھی صحابی تھے انہوں نے جس وقت ان کی حالت دیکھی نا کہ گرد آلود تھے اور دروازے پر بیٹھے تھے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا دروازے پر بیٹھے تھے ان کی چیخیں نکل گئی فرمایا اتنے جلیل القدر صحابی ہو اور اس حالت کے اندر میرے دروازے پر فرمایا نہیں آؤ اندر مہمان نوازی فرمایا نہیں مہمان نوازی کے لیے نہیں آیا مجھے پتہ چلا کہ تیرے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے وہ سننے کے لیے آیا ہوا 3 مہینے سفر کر کے ایک حضور دا فرمان ایتھے اسی پتہ نہیں کتنی حدیثاں ایتھے بہ کے ہیں باہر بارش ہو رہی ہے تے ایتھے ماحول ہے گرمی ہے تے پکھے چل رہے ہیں بتی چلی گئی تے یو پی ایس چل رہا ہے کوئی لاکھ روپے دا 1.5 لاکھ دا ساؤنڈ لگا ایتھے بہ کے لوگوں دے واسطے دین دی گل سننا مشکل ہے انہوں نے 3 مہینے دے سفر کر کے بغداد جانا سی رسول اللہ دا فرمان سنن دے واسطے انہوں نے کہنا چھڈو جمعہ ایڈی دور کیڑا پاگل جائے گا فیکٹری والے گھنٹہ چھٹی دیندے نے مولوی سوا گھنٹہ جمعے تے لا دیندا چھڈو وہ مسجد تے چل رہے ہیں جتھے مولوی 2 منٹ دی جمعہ پڑھائے گا جانا ہی اسی 2 منٹ دے واسطے تو 2 فرض پڑھنے تے 2 فرضاں دا ثواب ملیا جمعے دا کوئی نہیں ملیا تانوں ثواب جمعے کا ثواب لینا ہے تو یہ خطبہ کو اسی وجہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جو مسجد کے اندر آئے گا اس کا اور اس کے ابے کا نام فرشتے چاندی کے رجسٹرڈ کے اندر سونے کے قلم سے لکھ کر رب کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے اودا جیڑا امام نے ممبر یہ پتہ نہیں ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیڑا بندہ امام سنتا پڑھن تو بعد نا آخری پھر جڑا امام ممبر تے بہندا نا یہ کہندے اے بہنا مراد اس حدیث تو اے جڑی ساڈی اج کل عوام ہے انہاں نے کیا کہ جدوں اذان ہوگی نا جمعے دی دوسری اور جدوں امام دوبارہ سنتا پڑھ کے بہندا نا ممبر تے یہ ساڈی عوام نے سمجھیا کہ اس ممبر تے بیان تو اس حدیث دے اندر اے مراد ہے تے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اے سورۃ جمعہ دی آیتاں پتہ نہیں کدے کسی نے کھول کے پڑھنی ہی کوئی نہیں اے دکان کھول کے سودا وک رہا ہے لکھیا کہ جدوں جمعے دی اذان ہو جائے جڑا سودا بیچے گا وہ دی کمائی بھی حرام دی ہے تے کمالا میں کہ کنے کے کمانے اے دے نال تے کدے بھی خوشحالی نہیں آنی جمعے دے ٹائم دکان کھول کے سودا بیچن والے دی کمائی بھی حرام ہے قرآن دی نص قطعی ہے اے دین دے ہن چھڈو نا بس ایتھے اینوں میاں صاحب دے شعر سناؤ ہے کان تے ہاتھ رکھ کے تے لوکی انج کرن گے اے خطبہ ہے اے لوکی یہ سننا چاہتے ہیں یہ باتیں کون سنے گا اور اس پر عمل کون کرے گا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا سید عائشہ صدیقہ فرماتے حضور کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اتنے حضور کمر بستہ ہو جاتے کہ کثرت سے حضور عبادت فرماتے روزہ تو ظاہر سی بات ہے رکھنا ہی رکھنا رمضان کا جو ہے اور قرآن کی تلاوت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے ذوق اور شوق سے فرماتے کہ پورا مہینہ رمضان المبارک روزانہ حضرت جبریل امین وہ سدرہ حضرت جبریل امین جہاں آپ کا مکان سدرہ سے آگے تو نہیں جا سکتے فرشتوں کے سردار روزانہ حضرت جبریل امین وہاں سے تشریف فرما ہوتے سرکار نے فرمایا میں حضرت جبریل امین کو قرآن سناتا اور حضرت جبریل امین مجھے قرآن سناتے پورا مہینہ ہم قرآن کا دور کرتے تھے کہ روزانہ حضرت جبریل امین مجھے قرآن سناتے اور میں حضرت جبریل امین کو قرآن سناتا یہ سرکار کا فرمان ہے پورا مہینہ ایڈی دوروں سفر کر کے حضرت جبریل امین سرکار کا قرآن سنتے اور سرکار ان کو قرآن سناتے میں کہتا ہوں ہم اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں آج اس سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو پوری دنیا کے وہ حفاظ جو رمضان میں نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں اللہ ان کو حضرت جبریل امین کی سنت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے محمد عربی کی سنت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے یہ بھی ذائقہ میں عوام نو کہاں گا کدی لے لو ہے بھی ذائقہ کدی لو ہے لیکن سنے سنائے گا کون وہ کوئی ویک کے سنا لو اور نام ہی سنان کا مطلب ہے کدھر نماز تراویح دے پیچھے ہی کھڑے ہو کے سنا لو کوئی ایک کوری تے سنا لو
یہ تو سارے بزرگوں نے لکھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سال حضور اس دنیا سے پردہ فرما کر جانے لگے تو پورا مہینہ سرکار ایک مرتبہ دور کرتے تھے. اس سال سرکار نے 2 مرتبہ قرآن سنا اور 2 مرتبہ سنایا, اور سرکار نے اعتکاف بھی 20 دن کا فرمایا. اور بعد کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا, حضور قرآن سنتے تھے, قرآن سناتے تھے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بندہ ایک نیکی کرے نا تو عام دنوں کے اندر 70 نیکیاں کرے تو اس کی ایک نیکی 70 کے برابر ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, آپ سے نہ کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر عبادت اور دیگر مہینوں کے اندر عبادت کیا یہ ایک جیسی ہے؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے ماہ رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک میں قرآن خوانی یا تسبیح و تحلیل کوئی شخص پڑھے یا پڑھائے کیا دونوں میں ثواب برابر ہے؟ تو آگے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا رمضان المبارک میں ہر عمل جس کا ثواب باقی مہینوں کے عمل سے اکثر اور اوفر یعنی زیادہ ہوتا ہے, اور فرمایا رمضان المبارک کے اندر نفل دوسرے مہینوں کے اندر فرض کے برابر ہوتا ہے, اور فرمایا رمضان کا فرض دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے. آگے آپ نے نا حدیث مبارکہ نقل کی جس کو امام بہقی نے لکھا, اور صحیح خزیمہ کے اندر حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ, جس بندے نے رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی نیکی کی فرمایا ایسے ہی ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا, اور ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ, اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گویا 70 فرضوں کو ادا کیا ہے. میں یہ بات میں نے اس وجہ سے اور حدیث مبارکہ میں نے اس وجہ سے کوٹ کی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور سے روزانہ آتے, سرکار کا قرآن سنتے اور حضور ان کو قرآن سناتے ہیں, دور ہوتا تھا قرآن کا. امام اہل سنت نے لکھا کہ اس کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کم از کم اس نیکی کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں کہ قرآن سنائیں یا قرآن سنیں. اگر سنا نہیں سکتے نماز تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سن تو سکتے ہیں نا, اگر سنا نہیں سکتے کم از کم یہ عہد کر لیں اس بات کا کہ ہم نے رمضان کے اندر کم از کم ایک قرآن کی تلاوت ہم نے ضرور کرنی ہے امام اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق اور سرکار کے فرمان کے مطابق. رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت کرو یا سنو اللہ 70 قرآن کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ظاہر سی بات ہے ایک قرآن کسی نے پڑھا تو 70 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا, اور ایک قرآن اگر کسی نے نماز تراویح کے اندر کھڑے ہو کر سنا اللہ 70 قرآن سننے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ سرکار کا معمول تھا کہ حضور اتنی کثرت سے حضور عبادت کرتے تھے اور اتنی کثرت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہمارے بزرگ نے لکھا, ایک ہمارے بزرگ سے حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ جس وقت انہوں نے یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں, اور ہم بارہا مرتبہ اس حدیث مبارکہ کو بھی کوٹ کر چکے ہیں, سرکار نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سماعت کی, سنا قرآن, فرمایا یہ قرآن کل حشر کے میدان کے اندر اس بندے کی شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر. فرمایا اگر گناہ گار بھی ہوا نا یہ بندہ, اللہ اس قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرمائے گا. یہ قرآن سننا, جس وقت ان بزرگوں نے یہ باتیں دیکھی نا, ابو بکر بن عیاش کے بارے میں لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ 60 سال حضرت ابو بکر بن عیاش اپنے گھر کے کمرے کے اندر حجرے کے اندر
قرآن کی تلاوت کا اتنا ذوق شوق رکھتے تھے کہ 60 برس آپ نے روزانہ 15 سپارے دن کے وقت تلاوت فرماتے تھے، 15 سپارے رات کے وقت تلاوت فرماتے تھے، 24 گھنٹے کے اندر ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ایک مہینہ، 2 مہینہ، صرف رمضان نہیں، 60 سال آپ نے اپنا یہی معمول رکھا۔ 60 سال ایک بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، 15 سپارے صبح تے 15 سپارے رات نو۔ یار یہ بھی تو انسان ہی، انہاں دے بچے کوئی نہیں، انہاں نے رزق کوئی نہیں سی کمانا، انہاں نو کوئی فکر نہیں سی کہ عید آ رہی ہے، بچوں دے کپڑے بھی بنانے نے، اخراجات انہاں نو کوئی نہیں سی پتا۔ اے اج دا مسلمان ہے جدیاں ساریاں مصروفیتیں بن گئی، انہیں کہا نہیں مہنگائی بڑی ہے، بچوں دے کپڑے بھی بنانے تے یہ بھی کرنا تے وہ بھی کرنا، دین تجھے منع نہیں کرتا، سارا کچھ کر، یہ بھی تو کرو نا جس کا تمہیں دین حکم دے رہا ہے۔ ہاں یہ بھی تو لوگ تھے نا، ہے نا، بندے دی عقل نہیں حیران رہ جاندی کہ 60 سال کوئی انہوں بخار نہیں ہویا نا، کدی انج نہیں بندہ کہنا نا یار میں تھک گیا ہاں اج نہیں پڑھ سکتا، ہے کوئی عقل ہی نہیں مانتی۔ وہ 60 سال تے بندے دی ساری زندگی ہوندی ہے، اگر بچپن نکال بھی دو 10-12 سال قرآن پڑھنا بھی تو تھی، اور یہ لوگ پھر تیری میری طرح قرآن پڑھتے ہوں گے۔ آج سنو نا مسلمانوں سے قرآن پڑھتے کیسے، بندہ حیران رہ جاتا یار، اے ونگی چی بھی کوئی بندہ اردو پڑھے نا تے سنن اللہ کہندا ہے کیڑے سکولے تو پڑھدا رہے ہیں، تینوں اردو بھی ویکھ کے صحیح پڑھے نا کوئی جویں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اڑ کے تے رو کے تے پتہ ہی کوئی نہیں تلفظ ہوندے کی شے نے، کوئی انج دی اردو پڑھے نا اگلے بندے نوں دی ٹکا کے بستی کر دینی ہے کہ تینوں اردو بھی پڑھنی ہے، کیڑے کھوتی سکولے جاندا رہے۔ سنو 90% مسلمان ہوں گے جو اس سے بھی جو ہے نا وہ غلط قرآن پڑھتے ہوں گے، اس سے بھی غلط قرآن پڑھتے ہوں گے، انہوں دی کوئی بے عزتی کوئی نہیں۔ ایسے کوئی بندہ ایک انگلش دا لفظ غلط بول دے نا تے او دیاں ویڈیو بنن گیاں ہیں، لوگ دا مذاق اڑان گے کہ دیکھو فلاں حکمران سی تے فلاں وزیر سی تے اینو انگلش دا اے لفظ نہیں پڑھنا آیا ہے، او دی بستی تے مسلمانوں اقوام متحدہ دے اندر نیشنل اسمبلی دے اندر کھڑے ہو کے شہباز شریف نو اتے ویکھ کے قرآن دی آیت بھی پڑھنی نہیں آئی، ایک آیت دے اندر انہیں 7 غلطیاں کی تھیں، اتے ویکھ کے قرآن پڑھ رہا سی۔ میں کہ آج تے کفر کہندا ہونا ہے اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جڑا 20 لاکھ مسلمانوں دا خون دے کے تے مسلماناں 90,000 عورتاں دی عزتاں لٹا کے اے اسلامی جمہوریہ پاک کہ او دا مینوں تینوں تے کوئی نہیں جاندا، کفر تے مینوں نہ ویچدا کہ اس مسجد دا مولوی کنا قرآن پڑھدا ہے، انہوں کنا قرآن پڑھنا آندا ہے، یا انہوں کی پتہ اس محلے دے مولوی لوگ کنا قرآن انہوں نے اینوں ویکھنا سی نا۔ اقوام متحدہ دے اندر ساری دنیا دے وزیر اعظم اتنے بیٹھے سن، اتنے ویکھ کے قرآن دی ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکیا، تے میں کہنا مبارک ہوئے انہوں تے جنہوں نے انہوں ووٹ دیتے انہوں نے بھی مبارک ہویا، انہوں نے بھی بڑی مبارک، پھر مئی دے اندر انہوں نے بھی ووٹ دینا تسی تے پھر سارا ثواب لے لینا۔ اے ویکھو مسلمانوں پچھلے ہفتے اے بورے والا ایس سائڈ دے ہوتے بندہ جدوں ویکھدا نا تے ویسے اندروں باہروں بندے دی جان نکل جاندی ہے۔ کرائے تے مکان سی بندے دا 3 مہینے دا انہیں کرایہ نہیں دیتا تے مالک مکان نے کہا مکان خالی کر، اتوں واپ ڈالے نے 18,500 روپے بل بھیج دیتا انہوں، تو میاں دے بیوی 3 دن کام لبن جاندے رہے، انہوں نے کام نہیں لبیا تے آ کے انہوں نے پہلے دونوں میاں بیوی نے اپنے بچیاں نو زہر دیتا اپنے ہتھی، ویکھ جے زمین پیرا تھلے نہ نکلے تے اپنے مقدر تے رومی کہ اے گل دیکھ کے بھی جدے پیرا معصوم بچے، ایک بچی سی دیکھ جدو چمچی زہر دیا زہر والا کھانا ماں تے پیو اولاد دے منہ چ پان لگیا ہونا ہے، دسو وہ تو رب دا عرش نہیں کمبیا ہونا، وہ تو زمین پھٹی نہیں سی، جے سرکار دی دعا نہ ہوندی تے وچ تسی تے میں سارے وچ نپے جانے سی اسی اے منظر ویکھ کے۔ تے پھر شور نے اپنی بیوی نو زہر دیتا تے پھر انہیں آپ زہر کھاتا، دسو گناہ کدے سیرے؟ کہ حضرت عمر نے کی کیا سی؟ دجلہ دے کنارے کتا بھی پیاسا مریا تے عمر نے جواب دینا، اے دا جواب کنے دینا؟ میں گل کچھ اور کرن لگا، میں گل کچھ اور کرن لگا، اے تے روزانہ دی خبر ہے، تسی اخبار پڑھو ہے تے میں اے کہ دسی نا ویسے تو روزانہ اخبار پڑھو، روزانہ خودکشی ہوندی ہے، اے روزانہ دی خبر ہے، اے روزانہ دی خبر ہے کہ لوگ اپنا حرام دی موت مر رہے ہیں، جے کتا دجلہ دے کنارے پیاسا مرے تے عمر نے جواب دینا ہے
تے رسول اللہ دا امتی اگر حرام دی موت مردا تے جواب کنے دینا ہے؟ اینے جواب دینا ہے. تے اے ویڈیو بن رہی ہے تے جنہاں نے انہاں نوں ووٹ دیتا ہے نا انہاں نے بھی جواب دینا اوتے جا کے. اے میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا ہوں. انہاں تے جواب دینا ہی دینا کیونکہ حکمران نے جنہاں تینوں ووٹ دیتا انہاں بھی جواب دینا ہے. اے جڑے معصوم روزانہ مر رہے ہیں ایتھے قرآن سارے لوگ گواہ نے. پچھلے رمضان دے اندر لاہور دی سڑکاں دے اوتے ادھروں قرآن دی تلاوت مسجد دے اندر نماز تراویح ہو رہی تھی اوتھے یادگار دی سرزمین تے گانے لگ کے تے نچ گانا چل رہا ہوندا سی. اے سارے نوں پتہ ہے. آج لوگ قرآن سے اتنا دور چلے گئے یعنی ہمارے لیے مذاق بن گئی ہے چیز. اور یہ کیسے لوگ تھے کہ 60 سالہ زندگی دے اندر بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے. اے رمضان آن والا نا تے اسی تے چلو گل پیا ڈھول تے بجانا ہی پینا. اسی حافظ بن چکے اسی تے مصلے تے کھلو کے پڑھنا ہی پڑھنا کہ نہ پڑھیا تے بھول جانا. ویکھ لینا پیچھے حشر کی ہوندا ہے. پہلے کوئی دن ایک صف 1.5 صف ہوندی ہے دوجا دن ہوندا تے ادھی رہ جاندی. انہوں نے کہا 20 تراویحاں تے 1.5 گھنٹہ. اسی تے ہفتے بعد مسیطے 2 فرض جمعے دے پڑھتے سی. مولوی سلام نہیں پھیرتا تے جُتی چوکے سر نہ پہلے باہر ہوندے سی. تے 1.5 گھنٹہ کون کھلائے گا؟ اور جو تراویح پڑھتے بعد کے اندر ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں پتہ نہیں ایسی کیڑا تیر مار لیا. ایک سپارہ سوا سپارہ سن کے تے ساری حالت غیر ہو جاندی ہے. پڑھن والے دی بھی غیر ہو جاندی ہے تے سنن والے تے حال ہی کوئی نہیں نہ رہندا. اور دل تے ہاتھ رکھ کے دس کہ 1 گھنٹہ 1 سپارہ سن کے تیری حالت غیر ہو جاندی ہے. اے کیڑے لوگ سن کہ 24 گھنٹے دے اندر پورے 30 سپارے دی تلاوت کر جانی ہے. 60 سال یہی معمول رہا. تے تاریخ بغداد دے اندر انہوں نے لکھیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک رات کے یہ تو تھے نا دن میں 15 سپارے پڑھتے تھے اور رات کو 15 سپارے پڑھتے تھے. تاریخ بغداد کے اندر انہوں نے لکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا پوری رات کے اندر رات کو کھڑے ہوتے تھے دن کو تو وہ اپنے مسائل ہیں. اتنی بڑی فقہ لکھی جس امام نے اور جس کی زندگی کی مصروفیت اتنی تھی. اور فرمایا پوری رات کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی رات کے اندر پورے قرآن کی تلاوت فرما جایا کرتے تھے. اور جس وقت رمضان کا مہینہ آتا نا یہ تو تھا نا امام شافعی اور ان کے شاگرد تھے حضرت امام احمد بن حنبل جو خود فقہ حنبلی کے امام تھے. فرمایا وہ کیا کرتے تھے وہ ایک دن کے اندر ایک منزل قرآن کی پڑھتے تھے اور پورے ہفتے کے اندر پورے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. اور مسلمانوں حضرت امام شافعی کا اپنا مقام بڑا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کا اپنا مقام بہت ہے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مقام کا کیا معلوم ہے. فرمانے لگے جس وقت رمضان کا مہینہ آتا یہ تو وہ بزرگ تھے کہ جو ایک رات کے اندر ایک قرآن کی تلاوت فرماتے تھے یا دن کو 15 پڑھتے تھے رات کو 15 پڑھتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا تھا فرمایا ایک دن کے اندر 2 قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک دن تے 2 باری پورا قرآن تلاوت کرتا. لیاؤ پڑھ کے کوئی وڈے تو وڈا حافظ ان کا پڑھ کے بکھائے ویکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے. ایک دن دے اندر 2 باری قرآن کی تلاوت کرنی. ایڈی وڈی فقہ لکھی آپ نے تے 73% پوری دنیا تے فقہ حنفی دے منن والے مسلمان نے ایک دن دے اندر. تو فرمایا بشمول عید الفطر دا دن پورا رمضان تے عید الفطر دا دن پا کے ایک مہینے دے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. 62 قرآن. ایسے لوگوں کی 50 سال عمر ہوگی انہوں نے پوچھو انہوں نے قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں آتا. انہوں نے کدے کہ سطر بھی نہیں پڑھی قرآن دی. انہوں نے پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن. میں کہا تو ہی اپنے مقدر سے مان کر کہ تو بھی کہو جا مسلمان ہے کہ تنو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا بیٹھ کے. اور وہ اقبال کہنے لگا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے سری سے نہیں ہے. اے جڑی آج حالت بنی ہے نا ایویں نہیں بنی. جڑے بندے سویر اٹھ کے قرآن پڑھتے سن نا تے کماں تے جاندے سن اللہ رزق دے اندر بھی برکت عطا فرماندا سی. تے رات نو آ کے پھر سورت ملک پڑھ کے سوندا سی اللہ رزق دے اندر بھی برکت عطا فرماندا سی. تے سویرے نکلنا تے نماز نہیں پڑھنی تے جا کے روزی دے اڈے تے بیٹھ جانا
تے قرآن ویک کے پڑھنا کوئی نہیں آتا تے قرآن کدے کھولے ہی کوئی نہیں ہے، اینا بھی پتہ نہیں اللہ دے حضور جا کے جواب کی دینا ہے۔ تے ماشاءاللہ جنہاں نو پڑھنا آتا ہے وہ بھی بڑے سبحان اللہ ہے۔ یہی ہے صاحب بہار شریعت نا، صاحب بہاری شریعت نے لکھا کہ 90% لوگ ہمارے بر صغیر کے اندر، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی لوگ ہیں نا، ان کو پتہ ہے قرآن کس لہجے کے اندر پڑھنا ہے، سواد کو کیسے ادا کرنا ہے، سین کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، قاف کیسے پڑھا جائے گا اور نقطوں کے بغیر والا قاف کیسے پڑھا جائے گا، اہدنا الصراط المستقیم کیسے ہونا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا والضالین کا مخرج کیا ہے، اور ضالین پڑھا جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اور دے عربی سننا قرآن پڑھنا انہوں نے انداز سی، عربی لب و لہجہ بولنا جانتے تھے۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر 90% لوگ وہ ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ کتنا غلط؟ فرمایا قرآن کے اندر، نماز کے اندر اتنا قرآن غلط پڑھتے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں جتنا قرآن غلط نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس بات کو کوٹ کیا کہ ایتھے تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اسی اگلا رونا کنوں روئیے کہ پڑھنا ہے ثواب بھی لینا ہے، پھر پڑھنا کی ہو جا پے گا، پڑھنا کیسا چاہیے پھر تو ثواب ملے گا نا ہمیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا جو قرآن آج لوگ پڑھتے ہیں، اور فرمایا قرات دیکھیے تجوید کے حروف دوسرے سے صحیح ممتاز ہوں، فرمایا ہر بندے کے لیے فرض عین ہے تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھنا۔ جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے صحیح طریقے سے ممتاز ہو، جدا ہو، ہر بندے کے لیے سیکھنا فرض عین ہے۔ کیسا فرض عین؟ جس طرح نماز فرض عین ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ کون سیکھے گا؟ عمرہ گزر گیا لوگوں دیا، چٹیاں داڑیاں ہو گیا، کون سیکھے گا؟ 90% لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، بغیر اس کے نماز پڑھی قطعاً باطل ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے جدا نہ کر سکا، نماز قطعاً باطل۔ آگے امام نے لکھا عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، یہاں علماء، مفتیان کرام، مدرسین، مصنفین، فرمایا قل هو اللہ احد، اس کی جگہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، ہا کو ہا پڑھ دیا، ہا حلوے والی تھی اس کی جگہ آنکھوں والی ہا لگا دی، اور فرمایا میں نے خود سنا جمعہ کے دن یحسبون کل صیحۃ علیہم، اس کی جگہ میں یحسبون ہا کو آئین پڑھتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا میں نے خود سنا جمعے کے اندر، اور نماز پڑھانا لیا دی حالت ہے، عوام کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ نماز پڑھانے والوں کی یہ حالت ہے کہ ایسے قرآن پڑھتے تھے۔ اور فرمایا ہم نے خود دیکھا کہ ہم العدو فاحذرہم، اس کی جگہ میں فاحذرہم عین لگا کر پڑھتے ہیں، اور فرمایا کس کس کی شکایت کیجئے، یہ حال اکابر کا ہے، پھر عوام بیچاروں، فرمایا ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے کہ وہ قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے۔ فرمایا 90% لوگ جو نمازوں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں بھی دوبارہ پڑھنی پہنی ہیں، پہلے صحیح طریقے نہ قرآن سیکھنا پڑے گا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تو ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن ثواب کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے لیکن پڑھنے والا الٹا گناہگار ہوتا ہے۔ اتنے ذوق سے لوگ قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور اتنے ذوق سے لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ غزوہ ذات الرقاع، وہاں سے قافلہ واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ پر نہ قافلہ رکا، تو سرکار نے نا آواز دی قافلے والوں کو، فرمایا قافلے والوں میں سے کون ہے کہ جو اس قافلے والوں کی چوکیداری کرے گا، رات کے وقت پہرا کرے گا۔ امام حاکم نے لکھا کہ 2 صحابہ اٹھے، ایک مہاجر تھے اور ایک انصار تھے،
المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے نا ان کے الفاظ نہیں لکھے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مہاجر اور ایک انصار جس کا نام لیا گیا نا، ان میں ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام تھا حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابہ تھے، دونوں نے آپس کے اندر طے کیا، انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ رات کا پہلا حصہ میں جاگ لیتا ہوں، آپ آرام کر لیں، رات کے پچھلے حصے تم جاگ کر قافلے والوں کی حفاظت کرنا اور میں سو جاؤں گا۔ آپس کے اندر طے پایا تو حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں پہلے پہرے داری کرتا ہوں۔ حضرت عمار کو کہنے لگے آپ جا کر سو جاؤ۔ سنو مسلمان، یہ بھی لوگ تھے وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر تم خاک ہوئے تارے کے قرآن ہو کر فرمانے لگے جس وقت پہرا لگ گیا نا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیڑے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا ایتھے دیں چوکیدار ڈنڈا پھڑیا تے سیٹی مار رہا ہے تے ڈنڈا کھڑکا رہا ہے۔ فرمانے وہ ثبت قائما یصلی، ساتھ قافلے والوں کی چوکی داری کر رہے تھے، کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا فرما رہے تھے، چوکی داری ہو رہی ہے۔ وہ قائم یصلی، ادھر نماز نیت لی تے پھر نیتی بھی ایڈی ہونی ہے نا کہ ادھی رات بھی لنگ جائے تے نماز بھی مک جائے تے دوجے صحابی دی واری آ جاوے۔ امام حاکم نے لکھا کہ جس وقت وہ قافلے کی پہری داری کرے ایک بندہ سی تو انہوں بڑا غصہ سی، انہیں قسم چکی ہوئی سی کہ میں صحابہ نعوذ باللہ نہ میں خون بہانا ہے، وہ چوری چوری چھپ کے اس قافلے کی تلاش کرتا جس وقت قافلے کے قریب آیا نا تو اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر قافلے والوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے اندھیرے کے اندر چھپ کر ثم رماہ بسہم، انہیں ایک تیر ماریا، سیدھا صحابی نو آ کے لگ گیا تے خون بہن لگ گیا۔ فرمایا وہ کھڑے مست ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگے جو نا ایک تیر لگا، امام نے لکھا فوضعہ فیہ فنزعہ فوضعہ وثبت، تیر لگ گیا، وہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت۔ ثم عادا، فرمایا اس نے دوبارہ دوسرا تیر مارا، 2 تیر لگ گئے۔ اس وقت تیر بڑا برا مارتے تھے لوگ، یہ جو پرانی جنگیں اٹھا کرتے تھے نا وہ تیر مارتے تھے، ایک ہی تیر کے اندر بندہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ تیر لگا کہ کوئی سوئی چبھی ہے کوئی زخم نکلے، یہ تیر لگا خون کا فوارہ نکلا، تیر جسم کے اندر پوست ہے۔ امام حاکم نے لکھا کہ 2 تیر لگ گئے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا ثم عاد الثالثہ، اس نے تیسرا تیر مارا، صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہوا۔ جس وقت 3 تیر لگے نا خون زیادہ بہنے لگا، ثم رکع، انہوں نے رکوع کیا، اپنی نماز کو ختم کیا، سلام پھیرنے کے بعد نہ اپنے ساتھی کو جگایا۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جس وقت وہ اٹھے نا تو کہنے لگے سبحان اللہ افل احببتنی اول ما رماکا، انہوں نے کہا 3 تیر جسم چ وڑ گئے نے، میں نے ہون جگایا ہے، پہلے تیر نے کیوں نہیں جگایا؟ کیوں پہلے تیر کے اندر مجھے نہیں جگایا؟ سنو صحابی رسول نے آگے جواب کیا دیا، فرمایا کنتو فی صورت اقرأها فلم احب ان اقطعها، فرمایا میں قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اس بات کو پسند نہیں ہوا کہ میں قرآن کی سورت کو آدھی سورت کو میں پڑھوں اور آدھے کو میں قطع کر دوں۔ فرمایا میں نے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور تیر مجھے لگتے رہے، اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے اب اس وجہ سے سلام پھیرا ہے کہ کہیں جو سرکار نے حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ لگائی تھی، حفاظت کی ذمہ داری میں کمی نہ آتی، میری جان بھی چلی جاتی، میں قرآن کی تلاوت پھر بھی ختم نہ کرتا۔ اے بھی لوگ سن کہ جنہوں نے قرآن دے نال اتنی محبت بھی سی، 3 تیر لگے، خون دا فوارہ بھی نکل رہا، تو فرمایا میں قرآن دی تلاوت صرف اس وجہ نال ختم کی ہے کہ جڑی حفاظت دی ذمہ داری تھی نا، کدی اس حفاظت دے کمی کوتاہی نہ آ جائے، تو میں اس وجہ نال سلام پھیرے، وگرنہ میں سلام بھی کوئی نہیں سی پھیرنا، میں قرآن دی تلاوت جاری رکھنی سی اگرچہ جان نکل جائے۔ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا نا، سورۃ مائدہ کے اندر خالق کائنات نے آیت نمبر 66 کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ،
جو اللہ نے ان پر نازل کیا. فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. سنو مسلمانوں غور سے، یہ ہے اقبال کہتا تھا نا، یہ جو آج ہماری حالت بنی ہوئی نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کیا پڑھنا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِن رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ لوگ جو ان پر تورات اور انجیل اللہ نے نازل کی، اگر ان کے احکامات پر وہ یہودی اور عیسائی عمل کرتے، قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اوپر سے بھی رزق عطا فرماتے، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ہم ان کو رزق عطا فرماتے ہیں. جیڑا تورات تے انجیل دے احکامات تے عمل کرے، رب دا قرآن کہندا اتوں بھی رزق آنا ہے تے تھلیوں بھی رزق ملے گا. تے دل تے ہاتھ رکھ کے دس، یہودی تے عیسائی تورات تے عمل کرن تے اتوں تھلوں رزق اللہ عطا فرمائے تے ہووے محمد عربی دا غلام تے قرآن تے عمل کرے تے اللہ کتھوں رزق عطا فرمائے گا. اے بھی تو سوچنا کبھی ہے ہاں کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو بھی سمجھتا ہے. پتہ مینوں بھی ہے کہ بیڑا گرک جڑا میرا ہویا ہے نا کہ میں قرآن نو پسے پوچھتے چھڑیا ہے. صبح دکان کھولی، قرآن نہیں پڑھیا، دکان کھولی تے اللہ دے حضور سجدے جے سر نہیں جھکایا. میں کہ تو کروڑا بھی کمالا، کدے بھی تیرے خوشحالی نہیں آنی تے برکت نہیں آنی ہے. برکتیں اللہ نے رکھی ہیں تو قرآن کی تلاوت کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. یہ رمضان کی آمد ہے، پورا سال ایسے کدے قرآن نو کھولیا نہیں، نہ ساڑھے کو ٹائم ہوتا ہے نہ ساڑھے کو فرصت ہوتی ہے. تو میں کہاں گا کم از کم اے عہد ضرور کرو کہ اس رمضان دے اندر اسی ایک باری تے کم از کم قرآن دی تلاوت آپ پڑھاں گے نا. قرآن نو روزانہ دا ایک قرآن دے پڑھنا دور کے نہ رہا، وہ 24 گھنٹے چ مسلمانہ تو ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتا. وہ نہیں پڑھنا آندا تے زندگی دے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے جا رہے ہو. وہ وقت گزر رہی، پڑھ لا کسے کو آ جا، 24 گھنٹے کھلے ہی. اے بندہ فقیر بالکل فری 24 گھنٹے جو رات 12 بجے بھی کبھی کاری سے میں قرآن پڑھنا ہے، میں راتی 12 بجے بھی فری قرآن پڑھاواں گا. تے جنہاں نے قرآن پڑھیا ہے نا تے جڑا امام اہل سنت نے لکھیا نا کہ جڑا قرآن اسی پڑھنے ہیں، فرمایا نمازاں بھی دوبارہ پڑھنیاں پینیاں. جڑا قرآن تو پڑھ رہے نماز انہاں نوں بھی اسی کہنے اپنا قرآن صحیح کر لو. کم از کم اتنا قرآن صحیح کر لو جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. سورۃ فاتحہ ہے، نماز ہے، اور زیادہ نہیں تو اس کے اندر 4 صورتیں جو اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح کر لو تاکہ تمہاری نمازوں کو اللہ قبول کرے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ مسلمان جو اس قرآن سے دور چلے گئے، آج ہماری یہ حالت بن گئی، اللہ قرآن کے اترنے کے صدقے امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. مرتے دم تک اپنے قرآن کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا